العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما. دونوں کانوں کے ظاہر اور باطن پر مسح کرنا. اس عنوان کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ دونوں کانوں کے ظاہر پر اور باطن پر مسح کا حکم ہے یا غسل کا حکم ہے. اور اس مسئلے میں چونکہ کچھ اختلاف تھا اس لیے حضرت نے اس عنوان کو چھیڑ کر ایک متعین بات ارشاد فرمائی ہے. اس مسئلے میں 3 قول ہیں. پہلا قول ائمہ 4 کا ہے. ان حضرات کے نزدیک دونوں کانوں کے دونوں حصوں پر مسح کیا جائے گا نہ کہ غسل، اور یہ متعین ہے. دوسرا قول بعض فقہائے کرام کا ہے، مثلا امام زہری، قاضی ابو شریح اور داؤد ظاہری وغیرہ. ان حضرات کے نزدیک دونوں کانوں کا غسل کیا جاوے گا، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی. تیسرا قول امام حسن ابن صالح کا اور امام شعبی رحمہ اللہ کا ہے. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ کانوں کے ظاہر کا مسح ہوگا، اس لیے کہ وہ سر کی طرف ہے تو سر کے مسح کے ساتھ اس کا مسح ہوگا. اور کانوں کے باطن کا حصہ چہرے کی طرف ہے، اس لیے چہرے کے غسل کے ساتھ اس کا غسل ہوگا. گویا ان کے نزدیک یہ تفصیل ہے کہ باطن اذنین چہرے کی طرف مغسول ہے اور ظاہر اذنین سر کی طرف ممسوح ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا اور پھر اس کے ذیل میں جو حدیث پیش کی ہے اس حدیث سے ان تمام حضرات کی تردید ہو جاتی ہے. حدیث دیکھیے، بہی قال حدثنا عناد قال حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید ابن اسلم عن عطاء ابن یسار ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ واذنیہ ظاہرہما وباطنہما. کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذنین کے ظاہر اور باطن پر دونوں پر مسح فرمایا. اس باب میں ربیہ سے بھی روایت ہے. ہم امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح. یہ روایت جو اوپر ابھی آپ کی پڑھی ہے یہ عطاء ابن یسار لے رہے ہیں ابن عباس سے، ان عطاء ابن یسار ان ابن عباس. اس روایت کے بارے میں فرمایا کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور عمل اسی پر ہے اکثر محدثین و فقہا کا کہ یہ لوگ کانوں کے ظاہر اور باطن پر مسح کا حکم دیتے ہیں.
مسح اذنین کا طریقہ یہ ہوگا، بلکہ سر کا اور اذنین کا مکمل مسح کا طریقہ یہ ہوگا کہ اقبال کرتے ہوئے، یعنی کہ پہلے سامنے سے ہاتھ پیچھے کو لے جائیں اور پھر پیچھے سے واپس لے آئیں، اس طرح سے کہ پہلے جب لے جائیں تو ہتھیلی بچا کر پانی استعمال کریں، پھر واپس آئیں تو ہتھیلی کا پانی استعمال کر لیں، اس طرح پورے ہاتھ سے پورے سر کو پانی لگ جائے۔ اب انگلیوں کا جو پانی ہے وہ کان میں استعمال کریں، تو سبابتین سے باطن اذنین کا مسح کیا جائے اور ابہامین سے ظاہر اذنین کا، یعنی کان کے پیچھے کے حصے کا مسح کیا جاوے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ باطن اذنین کا، چہرے کی طرف کا جو حصہ ہے اس کا شہادت کی انگلیوں سے سبابتین سے مسح کیا جائے اور ظاہر اذنین کا ابہامین سے، یہ نسائی شریف کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس سے یہ حکم ماخوذ ہے۔ اس روایت کو امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اور اسی طریقے سے حاکم ابن خزیمہ ان حضرات نے بھی نقل کیا ہے۔ باب ما جاء ان الاذنین من الراس۔ به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الراس۔ یہاں جو عنوان ہے حدیث میں بھی وہی عبارت آئی ہوئی ہے، الاذنان من الراس۔ دونوں کان سر کا حصہ ہے، راس کا حصہ ہے۔ اصل تو ترجمہ یہ نہیں ہے کہ دونوں کان سر کا ایک حصہ ہے، بلکہ سر کے حکم میں ہیں، یہ ہے اس عنوان کا مفہوم اور اس کی مراد۔ یعنی جو حکم سر کا ہے مسح کرنا، وہی حکم کانوں کا ہے کہ کانوں کا مسح کیا جاوے گا۔ اب اس عنوان کے ذیل میں اور اس عنوان کے تحت ایک دوسری بات حل کرنی ہے، اور اسی مقصد سے یہ ترجمہ قائم کیا گیا ہے کہ جب اذنین کا حکم سر جیسا ہے اور وہ سر کے حکم میں ہے، تو اذنین کا یعنی کانوں کا مسح سر کے پانی سے معتبر ہوگا یا کانوں کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہوگا۔ حاصل اس ایک چھوٹی سی عبارت میں نکال لیجئے کہ کیا مسح اذنین کے لیے مائع جدید لینا ضروری ہے یا سر کا پانی کافی ہے۔ اس سلسلے میں دو مذہب ہیں۔ حضرات شوافع کے نزدیک مائع جدید لینا ضروری ہے، اس لیے کہ مسح اذنین ایک مستقل فرض ہے، ایک مستقل کام ہے، اور انہوں نے اس پر ایک استدلال کیا طبرانی کی روایت سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسح کیا ہے کانوں کا تو اس کو نقل کیا کہ اخذ لسماخیہ ومسح سماخیہ ماء جدیدا، اپنے کانوں کے سوراخ کے لیے پانی لیا اور وہی نیا پانی آپ نے استعمال کیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت سے استدلال ہے۔ احناف کے نزدیک نیا پانی لینا ضروری نہیں، بلکہ نیا پانی لینا مسنون بھی نہیں۔ تیسری کڑی اس میں جوڑ لیجئے کہ اسی سر
کے پانی سے یعنی سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا ہے اسی پانی سے اذنین کا مسح کرنا بھی مسنون ہے۔ اسی کے قائل جمہور بھی ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور حضرات احناف کی دلیل یہی روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، سر کا مسح کیا اور کہا الاذنان من الراس، الاذنان من الراس، کان بھی سر کے حکم میں ہے، لہذا سر جس پانی سے مسح کیا جائے اسی پانی سے کان کو بھی مسح کرنا چاہیے۔ اب اس روایت پر، جو روایت یہ حنفیہ کی بہت صاف دلیل ہے، اس روایت پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اعتراضات نقل کیے۔ ان اعتراضات میں جانے سے پہلے اس روایت کی حیثیت آپ خود سمجھ لیجئے کہ حافظ جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث 8 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ 4 اور صحابہ کرام سے اسی انداز کی روایات ثابت ہیں، جن میں یہی بات مشترکہ طور پر نکلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذنین کے مسح کے لیے ماء جدید نہیں لیا۔ تو اس طرح 4 اور 8 کل 12 روایتیں حنفیہ کی تائید کرتی۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے ان میں بعض ضعیف ہیں، لیکن سب ضعیف نہیں ہیں، اور جب ضعیف سے جڑتی ہے تو یشد بعضہ بعضا، اس حدیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بڑی خوبصورت دلیل دی، خوبصورت اس لیے بھی ہو جاتی کہ تھوڑی باریک ہو لیکن دقیق اور خفی ہو، لیکن کھل جائے تو بڑی خوبصورت ہو جاتی۔ کہتے ہیں نسائی کی ایک روایت میں کہ حدیث میں آیا کہ اذا مسح براسہ خرجت الخطایا من راسہ حتی تخرج من اذنیہ۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں کہ وضو کرنے والا جب سر کا مسح کرتا ہے فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، تو برکت یہ ہوتی ہے کہ خرجت الخطایا من رأسہ، اس کے سارے گناہ سر سے جو کیے تھے وہ سارے کے سارے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اذنین راس کے تابع، کہ سر کا مسح کیا اور اذنین کے گناہ بھی معاف ہو گئے، لہذا مائے راس ہی مسح اذنین کے لیے کافی ہوگا۔ حنفیہ کی اس روایت پر امام ترمذی نے 2-3 اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض کہ حماد ابن زید جو اس حدیث کے راوی ہیں، حماد ابن زید جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا ادری من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا او من قول ابی امامہ، مجھے یقین نہیں کہ یہ جو الاذنان من الراس کی عبارت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مرفوع ہے یا حضرت ابو امامہ کا قول ہے۔ پتہ چلا اس کا مرفوع ہونا متیقن نہیں ہے۔ اس کا جواب حافظ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے، کئی سندیں نقل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حماد ابن زید کی نگاہ میں یہ تو یہ مسئلہ مشکوک تھا، لیکن ہماری تحقیق میں مسئلہ متیقن ہے کہ جملہ قول مرفوع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، لہذا حماد کے نہ جاننے سے جاننے والے کے جاننے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب ایک آدمی کہے مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، دوسرا کہتا ہے معلوم، نہیں معلوم جس کو وہ اس کی کمی ہے، اور جس کو معلوم ہے وہ اس کا ایک فضل ہے، اسی کو زیادت الثقہ کہتے ہیں۔ دوسرا اعتراض امام ترمذی نے اس پر یہ کیا کہ اس حدیث کی سند
مضبوط نہیں ہے، لیس بذاک القائم، جیسا کہ آگے امام ترمذی کہہ رہے ہیں، بعد میں کتاب میں ملا لیں گے، مضبوط نہیں ہے۔ اب مضبوط نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شہر ابن حوشب نام کا راوی اور اس کو ضعیف کہا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شہر ابن حوشب ایک مختلفی راوی، اس کی تضعیف بھی ہوئی ہے، تعدیل بھی ہوئی، توثیق بھی ہوئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں اسم اللہ العظم کے عنوان میں ایک ایسی حدیث کی تحسین کی ہے جو شہر ابن حوشب سے ہی منقول ہے، اور اسی طریقے سے باب و فضل فاطمہ میں امام ترمذی نے ایک روایت پیش کی ہے اور پھر اس کو حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ تیسرا جواب یہ سمجھ لیجئے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کہ اس کو ضعیف راوی قرار دیا ہے، مگر اس حدیث کا مدار صرف شہر ابن حوشب پر ہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے اور افراد سے بھی روایتیں آئی ہیں، لہذا لیس بذاک القائم، لیس اسنادہ بذاک القائم کا فیصلہ یہ صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہیں، لیکن بعض دوسرے حضرات نے شافعیہ میں سے ایک تیسرا اعتراض کیا۔ اس تیسرے اعتراض سے ہم پہلے یہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں، متن کو۔ باب ما جاء ان الاذنین من الراس وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زید عن سنان بن ربیعة عن شہر بن حوشب عن ابی امامہ قال توضأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه وقال الاذنان من الراس۔ قال ابو عیسیٰ قال قتیبہ قال حماد لا ادری، حماد نے کہا لا ادری هذا من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او من قول ابی امامہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی بات جو بتائی گئی۔ وفی الباب عن انس قال ابو عیسیٰ هذا حدیث لیس اسنادہ بذاک القائم، اس حدیث کی سند مضبوط نہیں، لیس اسنادہ بذاک القائم، مضبوط نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ شہر ابن حوشب کی وجہ سے۔ اس کا تین جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ والعمل ولا ھذا، اور عمل اسی پر ہے اکثر محدثین کے نزدیک اور صحابہ اور بعد کے لوگوں کے نزدیک کہ اذنین راس کا ایک حصہ ہے، اور اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ ما اقبل من الاذنین فمن الوجہ، سامنے کے جو کانوں کے جو حصے ہیں وہ تو وجہ میں ہے، اور جو حصہ پیچھے کی طرف ہے وہ سر کی طرف ہے۔ ہم نے کہا تھا اس کے قائل حسن ابن صالح اور امام شعبی ہیں۔ ان حضرات نے یہ تفریق و تقسیم کی تھی کہ اس چہرے کی طرف کان کا جو حصہ ہے وہ چہرے کا حصہ ہے، چہرے کا جزو ہے، اس لیے وہ حکماً مغسول ہے، اور جو حصہ پیچھے کی طرف ہے وہ سر سے قریب ہے، اس لیے وہ حکماً ممسوک، اسی کو یہاں بیان کیا کہ ما اقبل من الاذنین فمن الوجہ وما ادبر فمن الراس۔ قال اسحاق ابن راوے کہتے ہیں وَأَخْتَارُ أَن يَمْسَحَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ وَجْهِهِ وَمُؤَخَّرَهُمَا مَعَ رَاسِهِ، میری رائے یہ ہے، میں پسند یہ کرتا ہوں کہ دونوں کانوں کے سامنے کے حصے کو چہرے کے ساتھ مسح کر لے اور پیچھے کے حصے کو سر کے ساتھ مسح کرے، یعنی مسح کرے، لیکن ایک کا وقت یہ ہے کہ چہرے کے ساتھ، دوسرے کا وقت یہ ہے کہ سر کے مسح کے ساتھ۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہما سنۃ علی حیالہما یمسحہما بماء جدید۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان دونوں پر مسح کرنے کی سلسلے میں
سنت اپنے حال پر اپنے طرز پر باقی ہے کہ مائع جدید سے دونوں کا مسح کرے، یعنی کہ سر کے لیے جو پانی لیا ہے وہ پانی کافی نہیں ہوگا، چہرے کے لیے جو پانی ہاتھ میں لگا ہوا ہے وہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ تفصیل فقہا کے اختلاف کی بھی بتائی جا چکی، دو ایک باتیں اس تعلق سے ہیں جو اگلے درس میں پیش کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.